بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی بے جگری سے مشرکین کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھے۔ ایک مشرک صبا بن عبدالعزیٰ سامنے آ گیا۔ اس کی ماں کا نام انمار تھا، جو مکہ میں عورتوں کا ختنہ کیا کرتی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو للکارا اور کہا، او عورتوں کا ختنہ کرنے والی انمار کے بچے، کیا تو نے اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے آیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس پر تلوار کا وار کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے مشرکین پر وار کرتے جا رہے تھے، جبکہ جبیر بن معظم کا حبشی غلام ویشی ایک چٹان کے پیچھے گھاٹ لگائے اس انتظار میں تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زد میں آئیں اور ان پر اپنا حربہ پھینکے۔ جبیر بن معظم کا چاچا تلیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ اس کا انتقام لینے کے لیے اس نے ویشی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر مأمور کیا۔ اس کام کے بدلے اس کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ویشی نے موقع کی طاق میں تھا، پھر اس کو جلد ہی موقع مل گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں پھسلا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑے، اور ویشی نے موقع غنیمت جانا اور نشانہ باندھ کر اپنا بھالا ان پر پھینکا، جو ان کی ناف میں لگ کر دوسری طرف سے نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس قدر کاری ضرب لگنے کے باوجود وہ اٹھے اور ویشی پر حملہ کرنا چاہا، مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو مشرکین نے بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ ابو سفیان کی زوجہ ہندہ بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیش مبارک کا مسئلہ کیا، ناک، کان اور ہونٹ کاٹ دیے۔ اس کے بعد شکم مبارک چاک کیا اور جگر نکال کر چباتے ہوئے نگلنے کی کوشش کی، مگر نگلنے میں کامیابی نہ ہوئی اور تھوک دیا۔ پھر ایک چٹان پر چڑھ کر بآواز بلند چند فخریہ اشعار پڑھے۔ ہم نے بدر کی لڑائی کا بدلہ اتار دیا۔ پہلی لڑائی کے بعد دوسری لڑائی ہوتی ہے، اور تو وہ زیادہ جوشیلی اور زبردست ہوتی ہے۔ عتبہ کی ہلاکت کا غم نہ مجھے برداشت تھا، نہ میرے بھائی کو، نہ عتبہ کے چچا کو، نہ میری اولاد کو۔ میں ساری زندگی ویشی کی شکر گزار رہوں گی، یہاں تک کہ قبر میں میری ہڈیاں گل نہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہندہ کی اس حرکت کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر میں سے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے کسی حصے کو دوزخ میں داخل نہ ہونے دینا۔